تفسیر ابن کثیر سورہ مریم آیت نمبر 51, 52, 53 تین آیت ہے. آیت نمبر 51 اینڈ مینشن دا بک موسیٰ، ذکر کرو قرآن، یعنی کتاب جو ہے یہ قرآن ہے، تو ذکر کرو اس کتاب میں، اس قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا. Verily he was مخلصاً and he was a messenger and a prophet. یقیناً وہ مخلصاً تھے اور وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، جلالی رسول تھے وہ بھی. آیت نمبر 52 And we called him from the right side of the Mount Tur. اور ہم نے ان کو کوہ تور کے رائٹ سائڈ سے پکارا ان کو. And made him draw near to us. اور پھر ہم نے ان کو اپنے بہت قریب کر لیا. For a talk with him. یعنی کہ جیسے کہ انسان جو مطلب پرائیویٹ ایک دم سیکرٹ کاؤنسلنگ کرتے وہ. آیت نمبر 53 And we granted him his brother Harun علیہ السلام also. اور ہم نے ان کو ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی ان کو عطا کیا ہم نے a prophet out of our mercy. اور ان کو ہم نے نبی بنایا ہماری رحمت سے. اللہ کی وہ رحمت ہے کہ اللہ نے ان کو نبی بنایا اور ان کے ساتھ کر دیا. مینشننگ موسیٰ اینڈ ہارون، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا ذکر. آفٹر اللہ had mentioned ابراہیم علیہ السلام the friend of اللہ یعنی کہ خلیل اللہ and commended him، یعنی اس کے بعد کہ اللہ نے ذکر کیا ابراہیم علیہ السلام کا جو کہ اللہ کے خلیل اللہ اور ان کی جو تعریفیں کی ان کی. He next mentioned الکلیم یعنی کہ جو کلیم ہے یعنی کلام کرنے والے، کلیم اللہ یعنی اللہ سے کلام کرنے والے موسیٰ علیہ السلام. تو اب اگلا ذکر جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا کرو. the one spoken to by Allah directly، یعنی انہوں نے اللہ سے ڈائریکٹ بات کیا. اللہ said وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا and mentioned in the book Musa verily he was مخلصاً. اور ذکر کرو کتاب میں قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا یقیناً وہ مخلصاً تھے. مخلصاً کا مطلب ہی ابھی ہم کو آگے ملے گا، مگر وہ بہت یعنی اللہ جس کو چوز کرے دا چوزن ون. اور یہ کہ جب اللہ جو مخلص ہوتے ہیں اللہ ان کو مطلب اگر چن لیتا ہے تو پھر ان کو پورا پاک کر کے اور وہ پورا جنت میں جا سکتے ہیں، یعنی کہ مطلب ہم جیسے تمام لوگ. الثوری reported from Abdul Aziz bin Rafi from Abu Lubaba that he said the disciples of Isa علیہ السلام یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو حواریین تھے انہوں نے کہا او اسپرٹ آف اللہ یعنی اے روح اللہ inform us about the one who is مخلص. اب یہ مخلص ہے یہ یاد رکھو، پیورلی ڈیووٹیڈ ٹو اللہ. مخلص کون ہے؟ خالص. مخلص ایسے یاد رکھ لو کہ جیسے دودھ مخلص ہوتا ہے یعنی خالص ہوتا ہے میرا مطلب، تو خالص جب ہوتا ہے دودھ تو اس کے اندر پانی ملایا ہوا نہیں ہے، یعنی کہ وہ بالکل پیور ملک ہے. تو ہر انسان کو کبھی بھی اچھا لگتا ہے کیا ملاوٹ والا دودھ؟ اور ویسے ہی پیور گھی، اور پیور گھی کے لیے بھی ہم لوگوں کے اندر یہی ہے کہ بھائی وہ جو ملاوٹ والا گھی ہوتا ہے ہم کو وہ نہیں چاہیے، ہم کو بالکل کورا ایک دم سادہ یعنی کہ جو دیسی گھی ہے وہ چاہیے. تو اب سوچو تم گھی اور دودھ میں شہد میں تو بول رہے ہو ہم کو خالص چاہیے، تو وہ خالص بندگی جو اللہ کی کرے وہ مخلص ہے. تو یعنی کیا ہے وہ مخلص؟ کہ جو پیورلی ڈیووٹیڈ ٹو اللہ یعنی پورا خالص طور پہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرنے والا. He said that is one who does a deed solely for Allah. تو انہوں نے جواب دیا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریین کو، ڈسائپلز کو، کہ مخلص وہ ہے کہ جو صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے کرتا ہے جو بھی نیک اعمال وہ کرتا ہے.
اینڈ ہی ڈز ناٹ لائک فار دا پیپل ٹو پریز ہم، اور اس کو یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ اس کے اس اچھے نیک اعمال کے لیے لوگ اس کی تعریف کریں. وہ مخلص ہے. اب سوچ لو کہ یہ ہے مخلص کا مطلب. تو انسان کو جو بھی نیکی کے کام کرنے خاموشی کے ساتھ کرے، سیدھا ہاتھ، جب نیکی کرے تو الٹے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اور یہ کہ لوگوں سے اپنی تعریف نہ کروائے. اللہ ہم سب کو اس کی ہدایت دے. اللہم وفقنا لما تحب وترضى. Others recited the word as مخلص, which means that he was chosen. یعنی اس کا مطلب ہے مخلص کا کہ وہ اللہ کے پسندیدہ چنے ہوئے بندے. تو ہم کو بھی اپنے لیے یہی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو مخلص بندوں کے اندر شامل کر. Which means that he was chosen. This is as Allah says, جیسے کہ اللہ نے کہا سورہ نمبر 7 سورہ آراف آیت نمبر 144. انی اصطفیتک علی الناس verily I have chosen you above men. یقیناً میں نے پسند کیا ہے تمہیں تمام انسانوں پر. Concerning Allah statement، اور اللہ کی ایک اور یہ مطلب اسی میں جو آیت ہے جو وہ کان رسولا نبیہ and he was a messenger and a prophet، اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ رسول بھی تھے اور وہ نبی بھی تھے. اللہ combined these two descriptions for him. تو اللہ نے ان کے لیے یہ دونوں بات کہ وہ نبی بھی تھے رسول بھی تھے، یہ دونوں بات جو ہے ان کے بارے میں بیان کی. For verily he was one of the greatest messengers، یعنی بہت ہی مائٹی میسنجرز میں سے ہیں. جو یہ مطلب جو کتنے 5 ہیں نا، تو 5 جو ہے وہ بہت ہی گریٹسٹ اور مائٹی میسنجرز ہیں اللہ کے. اینڈ ون آف دا 5 میسنجرز آف اسٹرانگ ول، اور جس کی یعنی بہت ہی مضبوط، جن کے ارادے کی پختگی جس کو کہتے ہیں، وہ اسٹرانگ ول والے، بہت ہی ان کے ارادے پختہ ہوتے، ان کو کوئی ڈاواڈول نہیں کر سکتا. کیونکہ سوچ لو یہ 5 جو ہے، پہلے ہم ان کے نام پڑھ لیتے ہیں کہ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اینڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوچو اب میں تم کو نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ بتاتی ہوں کہ اتنے جنریشن، یعنی کتنے جنریشن وہ تھے وہاں، 950 برس انہوں نے مطلب یہ اللہ کی مطلب سب اللہ کو بلایا، اللہ کے لیے سب کو مطلب دعوت دی اور پکارتے رہے دین کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی ایک بندگی کی طرف. اب سوچو جب جنریشن ایک آتا تھا تو وہ لوگ اپنے بچوں کو بتاتے تھے کہ دیکھو یہ بوڑھا انسان جو ہے یہ جو بھی بولتا ہے کان میں انگلی ڈال دو، سننا نہیں، اور یا کپڑا باندھ دو کان پہ پورا اور سنو مت. مگر جب وہ لوگ مر جاتے تھے اور نئی دوسرے جنریشن آتے تھے وہ بھی یہی بولتے تھے، تیسرا جنریشن آتا تھا وہ بھی یہی بولتا تھا. یعنی سوچو اتنے جنریشن آفٹر جنریشن اتنے لوگ آئے اور انہوں نے سب نے اپنے بچوں کو اس چیز کے لیے منع کیا کہ دیکھو یہ بوڑھا جو انسان ہے نا اس کی کوئی بات نہیں سننا. تو اتنے 950 برس میں سوچو ان کو فالو کرنے والے وہ بیچارے بہت ہی غریب لوگ اور وہ بالکل کمی کاری لوگ، یعنی بہت ہی بیچارے جو ایک دم نچلے درجے کے، جن کو اچھوت اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے نا انڈیا میں بھی، ایسے ٹائپ کے لوگ تھے. وہ بھی گنتی کے 50. سوچ لو. تو یہ نوح علیہ السلام، اور تب اللہ نے ان کو جب کشتی بنانے کا بولا تو سوچو اللہ نے کہا کہ اس کے اندر جو ورڈ آتا ہے کہ مصنعیل، یعنی کہ مطلب صنع کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ ایک چیز کو تم بناتے ہو، مینوفیکچر کرتے ہو، یا مطلب اس کے یعنی کہ مطلب اس کو تم بناتے ہو جو لیبر کر کے، اور جیسے کہ سمجھو کوئی چیز کو کاٹ کوٹ کے تم بنا رہے ہو کچھ، تو اب وہ بھی وہ ہے. تو نوح علیہ السلام کو جب اللہ نے کہا کہ ہماری نظروں کے سامنے بناؤ اب یہ کشتی، تو جب وہ کشتی بنانے لگے وہاں کوئی پانی ہی نہیں ہے، تو سب ان کے مذاق اڑا رہے تھے کہ یہ دیکھو ان کو اور بھی سٹیا گیا لگتا ہے کہ ان کا یہ اب یہ کشتی بنا رہے ہیں ایسی جگہ پہ جہاں پانی ہی نہیں ہے. لیکن
اللہ ان کو جو حکم کر رہا ہے وہ سن رہے، کیونکہ بارش اوپر سے اور نیچے سے زمین کے سوتے پھوٹ پھوٹ کے نکل رہے اسپرنگز، اور پھر سوچو کہ وہ اتنے پھوٹ پھوٹ کے نکل رہے تھے زمین میں سے، اور آسمان سے اتنا طوفان کہ پورا پہاڑ تک کا ڈوب گئے نا اندر، تو آیا نا پانی۔ اس لیے اللہ کے نبی، اللہ کے رسول جو ہوتے ہیں نا، اور نوح علیہ السلام تو اس دنیا کے سب سے پہلے رسول ہیں، اور پھر ان کی لائن میں سے یعنی ان کے بیٹے سام جو تھے، جو سیمیٹک ریس ہے ابراہیم علیہ السلام کی، ان میں سے 3 ہیں، جو کہ ایک ہے جوڈائزم یعنی یہودی، پھر مطلب کرسچینٹی نصرانی، اور پھر اسلام یعنی ہم مسلم۔ تو یہ 3 جو ہے برانچز ابراہیم علیہ السلام سے آتی ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بنی اسرائیل میں سے آتے ہیں، پھر عیسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل میں سے آتے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے دیکھو یہاں پر اب ہم جب پڑھیں گے کہ مطلب اسماعیل علیہ السلام کا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لاسٹ ہے نا رسول، سیل آف دا پروفٹ۔ May the blessings of Allah be upon them and all of the prophets. تمام نبی رسولوں پہ اللہ کی مطلب نعمتیں برکتیں ہو، سلامتی ہو۔ اللہ said وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ and we called him from the side of the Tur means mount. ہم نے ان کو پہاڑ کے سائڈ پر سے بلایا، الایمن، ایمنی یعنی رائٹ سائڈ۔ It was on the right side of Musa when he went seeking a burning wood from that fire. ان کو دور سے وہ لگ رہا تھا کوئی آگ جل رہی ہے، اور وہ آگ نہیں تھی۔ انہوں نے وہاں پر سے سوچا کہ میں ایک لکڑا جو ہے جلتا ہوا اٹھا لوں گا، تو ان کو پہاڑ کے سیدھی سائڈ پہ جیسے وہ کھڑے تھے ان کو رائٹ سائڈ پہ سے آواز آئی، He saw its glow in the distance. دور سے وہ اس کی جو چمک تھی وہ دکھائی دے رہی تھی۔ So he set out towards it، اور انہوں نے اسی طرف نکل پڑے، and found it on the right side of the mountain from his direction. یعنی وہ جو جیسا چلتے جا رہے تھے تو پہاڑ تک آئے تو پہاڑ کی سیدھی طرف سے ان کو جو آواز آئی، at the edge of the valley، جہاں پر کہ ویلی تھی یعنی کہ وہ وادیاں جو ہوتی ہے، that he was in، یعنی جو جس ویلی میں وہ تھے۔ This is when Allah the Exalted spoke to him and called out to him. یہ وہ وقت ہے جب اللہ نے سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پکارا، ان سے بات چیت کی۔ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا and made him draw near to us for a talk with him، اور اللہ نے ان کو بہت قریب کر لیا اپنے، تاکہ ان سے بہت ہی سیکرٹلی بات کریں، جس کو نجوا کہتے ہیں نا، آہستہ خس کر کے بات کرنا، جو ایک دم خاموشی کے ساتھ، جس کو کہتے ہیں پرائیویٹ کانورزیشن۔ اللہ summoned him to come near، اللہ نے ان کو بولا کہ قریب آؤ، and he conversed آیا with him، اور اللہ نے ان کے ساتھ آیت جو ہے وہ تلاوت کی concerning his statement، اور ان کے اللہ کی آیت کے تعلق سے، وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا and we granted him his brother Harun، اور ہم نے ان کو عطا کیا ان کا بھائی ہارون علیہ السلام، also a prophet out of our mercy، اور ان کو بھی ہم نے نبی بنایا اور اپنی رحمت سے۔ This means، اس کا مطلب یہ ہے we responded to his request and his plea on behalf of his brother۔ تو اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ سے التجا کی کہ اپنے بھائی کی طرف سے کہ اللہ ان کو بھی میرے ساتھ بھیج دے، and we made him a prophet as well، تو ہم نے ان کو بھی نبی بنا کر ان کے ساتھ بھیجا۔ This is as Allah says in another ayah۔ پھر ایک اور آیت ہے جو سورہ نمبر 28 یعنی سورہ القصص آیت نمبر 34، وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْعًا يُصَدِّقُونِي إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ and my brother Harun he is more eloquent in speech than me، کہ وہ ان کی بات چیت کرنا جو ہے ان کی زبان میں بہت مطلب فصاحت ہے، بہت ہی اچھا مطلب بولتے ہیں وہ۔ So send him with me as a helper to confirm me، اور ان کو میرے ساتھ بھیج دو تاکہ وہ میری مدد بھی کریں اور وہ میرا یقین بھی دلائے۔ Verily I fear
that they will belie me. مجھے یہ خوف ہے کہ وہ مجھے ضرور جھٹلائیں گے. Also Allah said, پھر اللہ نے ایک اور جگہ پہ کہا جو کہ سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ، تو سورہ قصص، سورہ طٰہٰ اور سورہ اعراف، یہ سب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کافی ہے. تو سورہ نمبر 20 جو ہے وہ سورہ طٰہٰ، جس کے اندر آیت نمبر 36 قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ. اللہ said you are granted your request او موسیٰ. اللہ نے کہا تمہاری جو ریکویسٹ ہے، یعنی جو تم نے سوال کیا ہے، وہ تم کو عطا کر دیا گیا. یعنی انہوں نے ہارون علیہ السلام کا ساتھ مانگے نا، اسی لیے ہم کو بھی اپنے ساتھ اپنے لوگوں کو مانگنا چاہیے، اپنے ہی کسی نہ کسی مطلب اپنے جو قریبی رشتہ دار. ہی آلسو سیڈ، اور ایک اور جگہ پہ جو سورہ نمبر 26 سورہ شعراء، یعنی شعراء یعنی جو شاعری کرتے پوئٹ، ان کی آیت نمبر 13-14 وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذنب فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونَ. So send for ہارون علیہ السلام کو میرے ساتھ بھیجو. And they have a charge of crime against me. اور میرا ایک مطلب گناہ ہے جس کے لیے انہوں نے مطلب وہ لوگ مجھے اس کی وجہ سے مطلب مجھے پکڑیں گے نا، مطلب سزا دیں گے. And I fear they will kill me. تو مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے قتل ہی کر دیں گے. Because of this some of the Salaf predecessors said, اور اس بات کی وجہ سے سلف کے لوگوں نے کچھ نے کہا no one in this life pleaded on behalf of someone else more than Musa pleaded for his brother to be a prophet. یعنی کسی نے بھی ایسی التجا، ایسی اللہ سے ریکویسٹ اور گڑ گڑانا اپنے بھائی کی طرف سے نہیں کیا جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا. اپنے بھائی کے لیے بہت گڑ گڑائے اللہ سے، بہت ہی مطلب انہوں نے ریکویسٹ کی، پلیڈ کیا، عاجزی کی اپنے بھائی کے لیے کہ ان کو یعنی کہ نبی بنائے اللہ. اللہ the exalted said، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا. And we granted him his brother Harun, also a prophet out of our mercy. اور ہم نے ان کو عطا کیا ان کے بھائی ہارون کو، اور ہم نے ان کو نبی بنایا اپنی رحمت سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ.